بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کا ایک آسان طریقہ جس کو تہجد پڑھنے میں اٹھنے میں مشکل لگتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے ایک آسان سا طریقہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تہجد پڑھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے کرنا ہے کیا، ارشاد فرمایا کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ وما کان بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل نفل تہجد میں شمار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وطر سے پہلے 2 نفل پڑھنے والے بھی اصحاب اللیل میں ہو جائیں گے، یعنی جب آپ عشاء کی نماز فرض پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ وطر کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے اگر 2 نفل آپ جو پڑھتے ہیں تو وہ اصحاب اللیل میں شمار ہو جائیں گے، اس کی وطر کی تہجد کے نفل جو ہے اس میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنا فقہی فیصلہ لکھتے ہیں، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَحْصُلُ بِالتَّنَفُّلِ بعد صلاۃ العشاء قبل النوم، نماز تہجد کی سنت اس کو نصیب ہو جائے گی جو وطر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وطر آخر میں پڑھتے تھے، اس لیے افضل یہی ہے۔ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا گیا ہے کہ وطر کے بعد بھی نفل جائز ہیں، اگر کوئی نماز وطر کے بعد بھی نفل پڑھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر جو ہے نا سنت عمل یہی ہے کہ وطر کی نماز سے پہلے نفل نماز جو ہے تہجد کے 2 وہ پڑھے جائیں، اور 2 رکعت میں 3 نیتیں کر لو، یعنی اب وہ جو 2 نفل ہم پڑھیں گے نا اس میں آپ 3 نیت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی ہو جائیں گی؟ صلاۃ توبہ کی بھی کر سکتے ہیں، صلاۃ الحاجت کی بھی کر سکتے ہیں، اور صلاۃ تہجد کی بھی کر سکتے ہیں، یعنی تہجد کی بھی، توبہ کی بھی اور حاجت کی بھی۔ تو تینوں نیتیں ایک ہی 2 نفل نماز میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ آسانی ہو جائے گی۔ دن بھر کی خطاؤں سے معافی مانگ لو، جو بھی دن بھر میں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کہ اللہ کی نظر میں اگر انسان سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے انسان جو ہے توبہ کر لے۔ اب جو 2 رکعت بھی وطر سے پہلے نہ پڑھے تو پھر اس کے لیے پھر انسان افسوس کر سکتا ہے اور پھر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں اتنا آسان طریقہ جو ہے فقہا نے بیان فرما دیا ہے کہ عشاء کی نماز جیسے آپ نے اس میں یہ مسئلہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں جو کنفیوژن ہوتی ہے نا وہ یہ کہ اس کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو سونا ضروری ہوتا ہے نا یہ سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز عشاء کے بعد سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے اور پھر آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی کسی کا لیٹ نائٹ کام ہوتا ہے یا کوئی رات کا کام کرتا ہے، آن لائن کام ہوتے ہیں، لوگوں کی شفٹیں ہوتی ہیں، دن کی رات کی الگ الگ شفٹس ہوتی ہیں، اگر اس میں کوئی نہیں سوتا اور وہ صرف جو ہے وہ رات کو کام ہوتا ہے، اس کا دن میں سوتا ہے وہ، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے معافی ہو گئی یا اس کی ہوگی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سنت پہ عمل نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ نماز اس کی ہو جائے گی اور اس کا ثواب بھی اس کا پورا پورا ملے گا۔ تو آسان طریقہ اس کا یہی ہے کہ اگر کسی سے اٹھا نہیں جاتا سونے کے بعد دوبارہ سے، تو وہ جب عشاء کی نماز فرض پڑھنے کے بعد پھر 2 نفل نماز جو ہے وطر سے پہلے وہ نفل پڑھ لے، اس میں تہجد کی نیت بھی کر لے، اس میں توبہ کی نیت بھی کر لے، اس میں صلاۃ الحاجت کی بھی کر لے، تو 3 نیتوں میں ایک ہی 2 نفل نماز آپ پڑھ لیں گے۔ تہجد کی آپ 4 نفل، 6 نفل، 8 نفل، 10 نفل اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 سے زیادہ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اور اس کا وقت جو ہے ویسے عشاء کی نماز کے بعد سے فوراً شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی صبح وقت سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے اس کا وقت، اس میں کسی بھی وقت میں اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو آخری پہر ہوتا ہے اس کا، یعنی فجر سے کوئی آدھا گھنٹہ